یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 مارچ 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مسیح یسوع۔ سنہری متن: یوحنا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جوابی مطالعہ: لوقا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یوحنا۔ ایک آدمی یوحنا موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ متی۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا،
اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ متی۔ اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے 2 شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو، جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ مرقس۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ متی۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔
यीशु ने दलेरी से हवास के तस्लीम शुदा सबूत के खिलाफ, मुनाफिकाना अकायद और मशकों के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी शिफाइया ताकत की बदौलत अपने सभी हरीफों की तरदीद की। सच्चाई के इनफरादी नमूने के तौर पर यीशु मसीह रबूनी गलती और तमाम गुनाह, बीमारी और मौत को रद्द करने आया, ताकि सच्चाई और ज़िंदगी की राह हमवार करे। रूह के फलों और मादी फहम, सच्चाई और गलती के माबैन फ़र्क को वाज़ह करते हुए ये नमूना यीशु की पूरी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ज़ाहिर होता रहा। यीशु के रूहानी असल और समझ ने उसे हस्ती के हक़ाइक़ को ज़ाहिर करने के नाकाबिले तरदीद तौर पर यह साबित करने के काबिल बनाया कि कैसे रूहानी सच्चाई मादी गलती को तबाह करती, बीमारी को ठीक करती और मौत पर फतह पाती है। यीशु के खुदाई तसव्वुर ने इस सच्चाई की तरफ इशारा किया और तख्लीक की एक मिसाल पेश की। यीशु की तारीख ज़ाहिर करती है कि वो दीगर तमाम ज़मीनी शख्सियात से ज़्यादा रूहानी था। इंसानी शबी अपनाते हुए, यानी जैसा कि फ़ानी नज़र को दिखाई देता है, इंसानी माँ के पेट में हमल लेते हुए यीशु रूह और जिस्म के माबैन, सच्चाई और गलती के माबैन दरमियानी था। इलाही साइंस की राह को वाज़ेह करते और ज़ाहिर करते हुए वो उन सब के लिए निजात की राह बन गया जिन्होंने उसके कलाम को कबूल किया। बशर उससे ये सीख सकते हैं कि बदी से कैसे बचा जाए। हकीकी इंसान का साइंस की बदौलत अपने खालिक से ताल्लुक़ उस्तवार करते हुए बशर को सिर्फ गुनाह से दूर होने और मसीह यानी हकीकी इंसान और खुदा के साथ उसके ताल्लुक़ को पाने और इलाही फर्जंदगी को पहचानने के लिए फ़ानी खुदी से नज़र हटाने की ज़रूरत है। यीशु के ज़रिए बदन पर रूह की ताकत को साबित करने के लिए मसीह यानी सच्चाई को ज़ाहिर किया गया था, ये दिखाने के लिए कि इंसानी अक्ल और बदन पर इसके असरात की बदौलत सच्चाई को बीमारी से शिफा देते और गुनाह को नेस्त करते हुए ज़ाहिर किया जाता है। अपने कामों को अपने अल्फाज की निस्बत ज़्यादा तरजीह देते हुए यीशु ने जो कहा उसे इजहार की बदौलत पूरा किया। जो उसने सिखाया उसे साबित किया। यही मसीहत की साइंस है। यीशु ने उस असूल को जो बीमार को शिफा देता और गलती को बाहर निकालता है इलाही साबित किया। ताहम उसके चंद तालिब इल्म ही उसकी तालीमात और उसके जलाली सबूतों को समझ पाए, जैसे कि ज़िंदगी, हक़ और मोहब्बत। इस गैर तस्लीम शुदा साइंस का असूल सारी गलती, बदी, बीमारी और मौत को नेस्त करता है। यीशु नासरी दुनिया में कदम रखने वाला सबसे ज़्यादा साइंसी शख्स था। उसने मादी चीज़ों के नीचे गौता लगाया और रूहानी वजह को पाया। पहाड़ पर खताब इस साइंस का निचोड़ है और अब्दी ज़िंदगी, ना कि यीशु की मौत, उसका नतीजा है। हमारे मालिक ने महज नज़रिए, अक़ीदे या ईमान की तालीम नहीं दी। ये इलाही असूल की मुकम्मल हस्ती थी जिसकी उसने तालीम दी और मशक़ की। मसीहत के लिए उसका सबूत मजहब और इबादत का कोई निज़ाम या शक्ल नहीं थी, बल्कि ये क्रिश्चियन साइंस थी जो ज़िंदगी और मोहब्बत की हम आहंगी पर अमल करती है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक पैगाम भेजा जिसका मकसद एक सवाल से कहीं बढ़कर ये साबित करना था कि मसीह आ चुका था। जो कुछ तुम देखते और सुनते हो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। दूसरे अल्फाज में यूहन्ना को बता दो कि इलाही क़ुव्वत का इजहार क्या है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि मसीही काम में खुदा एक ताकत है। अगरचे गुनाह और बीमारी पर अपना इख्तियार जाहिर करते हुए अजीम मौलम ने किसी सूरत दूसरों को उनके तक़वा के मतलूबा सबूत देने में मदद नहीं की। उसने उनकी हिदायत के लिए काम किया कि वो इस ताकत का इजहार उसी तरह करें जैसे उसने किया और इसके इलाही असूल को समझें। उस्ताद पर मुकम्मल ईमान और वो सारा जज्बाती प्यार जो हम उस पर निछावर कर सकते हैं, सिर्फ यही हमें उसकी तक़लीद करने वाले नहीं बनाएंगे। हमें जाकर उसी की मानद काम करना चाहिए, वगरना हम उन बड़ी बरक़ात को फ़रोग़ नहीं दे रहे जो हमारे मालिक ने हमें अता करने के लिए काम किया
اور تکلیف اٹھائی۔ اس کا کامل نمونہ ہم سب کی نجات کے لیے تھا، مگر صرف وہ کام کرنے کے وسیلہ سے جو اس نے کیے اور دوسروں کو ان کی تعلیم دی۔ شفا کے لیے اس کا مقصد صرف صحت کو بحال کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنا الہی اصول ظاہر کرنا بھی تھا۔ جو کچھ اس نے کیا اور کہا، اس میں وہ خدا سے، سچائی اور محبت سے متاثر تھا۔ یسوع نے کہا، یوحنا 8:51، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو وہ ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ یسوع نے اس کا اظہار مرنے والے کو شفا دیتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوان مردی، مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان موت پر اپنے یقین کو ترک کر دیتا ہے، وہ مزید تیزی سے خدا، زندگی اور محبت کی جانب بڑھے گا۔ یسوع کا اقرار کرنے والے اس کے پیروکار اس کی راہوں کی پیروی کرنا اور اس کے بڑے کاموں کی نقل کرنا کب سیکھیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس راست باز شخص کی شہادت حاصل کی، وہ خوش دلی سے اس کے پاک مستقبل کو ایک مسخ شدہ نظریاتی مقام میں تبدیل کر دیں گے۔ خدا کرے کہ آج کے مسیحی اس چال چلن کی مزید عملی اہمیت کو قبول کریں۔ یہ ممکن ہے، ہاں، یہ ہر بچے، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور استحقاق ہے کہ وہ زندگی اور سچائی، صحت اور پاکیزگی کے اظہار کے وسیلہ مالک کے نمونے کی کسی حد تک پیروی کریں۔ مسیحی لوگ اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا وہ اس کی پیروی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اس نے حکم دیا ہے؟ ان ناگزیر احکامات کو سنیں۔ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، بیمار کو شفا دو۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔